ہوتا ہے سلام وہی کرتا ہے، کیونکہ سلام دعا ہے اور دعا سخت دل نہیں دے سکتا ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ شریعت میں سلام رکھا کیوں گیا، تو آپ نے مسکرا کے فرمایا غرور کو توڑنے کے۔ بہت خوب۔ اسلام کے ہر عمل کا مقصد غرور کو توڑنا ہے۔ چیلنج کر رہا ہوں ممبر سے، ہر عمل کا مقصد غرور کو توڑنا ہے۔ اللہ کے گھر سے حسین کے گھر تک جھانک کے دیکھ لیجئے گا، نہ خدا کے گھر میں کسی کی جگہ معین ہے، نہ حسین کے گھر میں کسی کی جگہ معین ہے۔ جسے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ آپ نے نہ دیکھا ہوگا کہ پہلی صف ریزرو ہو بیرسٹر کے لیے، دوسری صف ریزرو ہو لیکچرر کے لیے، تیسری صف ریزرو ہو پروفیسر کے لیے۔ اگر کوئی بیرسٹر آ کے کسی رکشہ چلانے والے کو پہلی صف سے ہٹا کے خود اس کی جگہ کھڑا ہو جائے، نماز ہوگی نہیں۔ بہت خوب۔ تو عمل کا مقصد ہے غرور کا توڑنا، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، کوئی عمل اٹھا لے، مقصد ہی ہے غرور کو توڑنا۔ اور یہ تو جناب سیدہ نے خطبہ فدق میں بھی بتا دیا تھا کہ اللہ نے نماز اس لیے رکھی ہے تاکہ تمہارا غرور ٹوٹ جائے۔ بات پہنچ گئی آپ تک؟ تو عزا سے لے کے مصلی تک ہر عمل کا مقصد ہے غرور کا توڑنا۔ اور سلام اسی میں کا ایک حصہ ہے کہ آپ اپنے سے چھوٹوں کو سلام کریں تاکہ بڑے ہونے کا غرور ٹوٹ جائے۔ ذرا سا بولیے گا میرے ساتھ، میں آ رہا ہوں اپنے منزل کی طرف، اسی لیے رسول نے فرمایا تھا کہ میں اپنے سے چھوٹوں کو سلام کرنا بند نہیں کروں گا۔ رسول صرف فطرہ نہیں ارشاد فرما رہے تھے بلکہ سماج بنا رہے تھے کہ 10 دن تم اپنے سے چھوٹوں کو سلام کرو، 11ویں دن وہ خود تمہیں سلام کرنے کا عادی ہو جائے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ وہ توجہ ہو گیا۔ اور صرف امام نے کہہ نہیں دیا بلکہ فطرہ حدیث کا ایک ٹکڑا مجھے قبلہ یاد آ گیا۔ امام فرماتے ہیں یسلم الراکب علی الماشی، سواری پہ بیٹھا ہوا شخص پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ سواری پہ بیٹھا ہوا شخص پیدل چلنے والے کو سلام کرے تاکہ اسے سواری میں بیٹھنے کا غرور ختم ہو جائے۔ ہمارے معاشرے کا اصول کیا ہے؟ جتنی بڑی گاڑی اتنی ترچھی نگاہ۔ دیکھیے میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، نفس سے واقف ہوں۔ جتنی بڑی گاڑی اتنی ترچھی نگاہ کہ اس صف کے لوگوں نے مجھے سلام کیا یا نہیں کیا۔ حکم شریعت یہ ہے کہ گاڑی والا پیدل کو سلام کرے تاکہ گاڑی کا غرور ٹوٹ جائے۔ بنگلے والا جھوپڑی والے کو سلام کرے تاکہ بنگلے کا غرور ٹوٹ جائے۔ اسلام کا مقصد ہی غرور توڑنا ہے۔ اب دیکھیے ذرا سا، جس فطرے کی میں نے تلاوت کی ہے اسے لکھا کس نے ہے؟ متوجہ رہیے گا، جتنی باتیں پڑھوں گا حوالہ باقاعدگی سے آپ کے حوالے کر کے جاؤں گا، کیونکہ ممبر مطمئن کرنے کی جگہ ہے، مشکوک کرنے کی نہیں۔ جو میرے مزاج سے واقف ہیں صلوات بھیجنے آ جائیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جتنی بھی سخت باتیں ہوں گی ان کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ میں نے جو فقرہ پڑھا ہے یہ میں نے اٹھایا ہے کامل الزیارات نامی کتاب سے، جو زیارت میں لکھی گئی پہلی کتاب ابن قدوہ علیہ رحمہ کی ہے، اور یہ غیبت صغریٰ کے دور میں لکھی گئی۔ غیبت کبریٰ اب چل رہی ہے، غیبت صغریٰ کے دور میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ یعنی امام اس وقت غیبت صغریٰ میں گئے تھے، غیبت کبریٰ میں نہیں گئے تھے۔ یہ اسی دور کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اگر کتاب میں کوئی غلطی ہوتی تو امام کو خط کے ذریعے ٹوک دینا چاہیے۔ اب میں نے کس سلسلے سے یہ پڑھا ہے؟ یہ مجلس غازی آباد میں، تو میں نے سوچا آنے کے بعد کہ یار دیکھوں تو کہ اس مٹی کا مزاج کیا ہے۔
میری عادت رہی ہے مٹی کا مزاج معلوم کرنے کی، تو میں نے بیٹھے بیٹھے غازی آباد کے عدد نکالے، تو مجھے عدد جو حاصل ہوئے وہ 9 تھے، اور 9 ہی عدد سیدہ فاطمہ کے، توجہ کیا ہوتا۔ اور علماء اعداد یہ لکھتے ہیں کہ جس کے بھی عدد 9 آئیں گے اس میں زوال نہیں پایا جائے گا، کمال پایا جائے گا، اس میں زوال نہیں پایا جائے گا، کمال پایا جائے گا، کیونکہ 9 سے بڑا عدد خدا نے خلق ہی نہیں کیا۔ یہ ڈیجٹ کے اعتبار سے سب سے بڑا، اس سے بڑے عدد کو خدا نے خلق ہی نہیں کیا۔ آپ نے کہیں گے 10 تو 10 کا 0 1 کا محتاج ہے، آپ کہیں گے 11 تو یہ 1 پھر 1۔ مجھے پنکھے کی ضرورت نہیں، آپ تم لوگوں کے لیے لگا دیں، صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ یہاں دھوڑی کے بھی، مظفر نگر کے بھی، بہار سے تعلق رکھنے والے بھی افراد موجود ہیں، اور امروہہ کے بھی افراد موجود ہیں۔ ان میں سے بہت سے وہ ہیں مجھے نہیں چاہیے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جناب میں تو چاہتا ہوں کہ فکر حسین کرتے ہوئے پسینہ نکلے، کیونکہ کتاب کا نام نوٹ کیجئے، کتاب کا نام ہے خصائص حسینیہ، رائٹر ہے آیت اللہ شہید جعفر شوشتری، صفحہ نمبر ہے 21، سطر نمبر ہے 1 2 3 کے بعد یہ روایت شروع ہے۔ صاحب مزار کبیر بھی اس روایت کو لکھتے ہیں کہ اگر حسین کا کوئی امر انجام دیتے ہوئے آپ کے وجود پہ پسینے کا ایک قطرہ آ جائے تو اللہ اس سے 70,000 فرشتے خلق کرتا ہے۔ بہت خوب ہے۔ قطرے سے 70,000 فرشتے، اب مرثیہ پڑھنے والے کے پسینہ آ رہا ہے، غم نہ کرنا، حسین کسی کا ادھار نہیں رکھتے۔ حسین کسی کا ادھار نہیں رکھتے ہیں، ایک قطرہ پسینہ 70,000۔ میں ڈیجٹ میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، 10 بار یہ کتاب پڑھی ہے، 70,000 فرشتے خدا خلق کرتا ہے ایک قطرے سے۔ 2 قطرے آئے اور پسینے میں بھیگ گئے۔ اب جو بزرگ ہیں ان کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں، جناب سوچئے گا کہ آپ جس رہبر حسین کو مانتے ہیں نا، انہوں نے آپ کو پہنچایا کہاں ہے؟ جناب پسینے کا مقدر کیا ہے؟ خطابت صرف پڑھنے کا نام نہیں، دکھانے کا بھی نام ہے۔ پسینے کا مقدر کیا؟ بس یہی تو ہے۔ تو پھر کبھی تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے، جو حسین آپ کی جھٹکی ہوئی چیز برباد نہ جانے دے، جو حسین آپ کی جھٹکی ہوئی چیز برباد نہ جانے دے۔ ایک قطرے سے 70,000۔ مرثیہ خان مرثیہ پڑھ رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے، دل چھوٹا نہ کرو۔ حسین جزا دے رہے ہیں، نوحہ خان نوحہ پڑھ رہا ہے، پسینے میں ڈوبا جا رہا ہے، دل چھوٹا نہ کرو۔ ماتم دار ماتم کر رہا ہے، پسینے میں بھیگا جا رہا ہے، دل چھوٹا نہ کرو۔ پھر آگے سن لیجئے، ایک تبرک بنانے والا تبرک بنا رہا ہے، پسینہ بہا جا رہا ہے، دل چھوٹا نہ کرو۔ حسین نے کبھی کسی کا قرض نہیں رکھا ہے، کبھی کسی کا قرض نہیں رکھا ہے۔ ایک جملہ پڑھ کے کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں کہ خطیبوں نے، شاعروں نے جنت سستی کر دی ہے۔ جواب بڑا خوبصورت سا دے رہا ہوں، جناب سستی کہاں کی ہے؟ ہم نے کہاں سستی کی ہے؟ سنیے گا، 70 درجہ اسٹیپ میں اب ہے لہو پسینے سے، 70 درجہ اب بلند ہے پسینے سے لہو۔ اب اگر جملہ کہنے کی اجازت ہو تو کہیے، بھائی 9 دن پسینہ بہایا، روز عاشورہ خون بہایا۔ بھائی جو بول سکتے ہیں بولیے گا، 9 دن پسینہ بہایا، روز عاشورہ خون بہایا۔ اے سیاہ مولوی، یہ جنت سستی کہاں ہے؟ خون
پسینے کی کمائی ہے. اللہ بھائی واہ واہ واہ. بزرگ بیٹھے ہوئے ہاتھ میں تسبیح ہے. سرکار ایک فقرہ سنیے گا. اس پورے مجمع میں جناب 8 سے 10 ایسے آدمی تھے جنہوں نے نعرے کا جواب نہیں دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 8 سے 10 آدمی ایسے تھے جنہوں نے نعرے کا جواب نہیں دیا. بھائی علی سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. جواب نہیں دیتے. فقرہ سن لیجیے, ساری زندگی یاد رہ جائے گا. میرے بیٹو یاد رکھو, شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا. ذاکر سے کھٹپٹ ہے جنت مل جائے گی. ذاکر سے کھٹپٹ ہے جنت مل جائے گی. ابلا سے کھٹپٹ ہے جنت مل جائے گی. ذکر سے کھٹپٹ نہ ہو. ذکر سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے. ذاکر سے دشمنی آپ کو بخشوا لے جائے گی. اگر ذکر کی دشمنی ہوئی نا, اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. بہت خوب بہت خوب. اوندھے منہ, کبھی بھی ذکر سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے. میں نے آپ کی خدمت میں تمہیدی فقرے بیان کر دیے. اب یہاں سے ترجمہ سنیے. امام صادق کیوں میں نے غازی آباد کا مزاج جاننے کے بعد اس موضوع کو چنا میں کہ جہاں کی آبادی کے لیے لفظ غازی کا لگنا ضروری ہو. بہت گرموں میں سلام کر رہا ہوں بھائی, کبھی کبھی نام کا اثر بھی تو ہونا چاہیے نا. یہ تو میرا مشہور زمانہ جملہ ہے, نہ جانے کتنے پلٹ کے ریئیکشن مشتق آئے. میں ہمیشہ کہتا ہوں حضور کہ اگر کسی کا نام قمبر ہے اور وہ علی کی فضیلت نہیں سن سکتا, نام بدل دے. بہت خوب بہت خوب. اس میں اصلاح بھی ہے, فضیلت بھی ہے. اگر کسی کا نام قمبر ہے اور علی کی فضیلت برداشت نہیں, نام بدل دے. اگر کسی کا نام ابوذر ہے اور اسے سچی باتیں اچھی نہیں لگتی, نام بدل دے. اگر کسی کا نام سلمان ہے اور وہ علی کی فضیلت پہ پہلو بدلے, پیٹ میں درد شروع ہوتا ہے, نام بدل لے. اگر کسی کا نام مالک اشتر ہو اور علی کے دشمن کے مقابلے پہ کھڑا نہ ہو سکتا ہو, نام بدل لے. چوتھا فقرہ سن لیجئے. اگر کسی کا نام عباس ہو اور اندر سے بزدل ہو, نام بدل لے. علی کے دشمن کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا, نام بدل لے. اگر کسی کا نام عباس ہے اور اندر سے دلیر نہیں ہے, نام بدل لے. غیرت دار مرد مجھے دیکھنے ہیں. اگر کسی بچی کا نام فاطمہ ہے اور سر پہ چادر نہیں ہے, نام بدل لے. اسما کی بے حرمتی نہیں ہوگی, نام کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے حضرت غازی کے ذکر کو عنوان بنایا ہے اور ایک اچھوتا مکالمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے. شروع کہاں سے کر رہا ہوں؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے مولا
امام جعفر صادق صلی اللہ محمد وآل محمد. فقرہ میں نے کہاں سے اٹھایا بتا دیا. کامل زیارت ابن قولوی علیہ رحمہ حضرت عباس کی زیارت لکھتے ہیں چھٹے امام کے حوالے سے. کیا فقرہ لکھا ہے یہاں سے 2 جملے تک میں دانت کی چھٹی دیتا ہوں, صرف سنیے سمجھیے دل کرے تو بولیے. امام فرماتے ہیں قبر عباس پہ کھڑے. اگر امام چاہتے تو بیٹھ کے بھی کہہ سکتے تھے, اور امام بیٹھ جاتے تو یہی شریعت ہوتی. غلط تو نہیں کہہ رہا, یہی شریعت ہوتی امام میں. لیکن امام قبر عباس پہ کھڑے اور کھڑے ہو کے کہتے لعن اللہ من جہل حق. اے چچا عباس, جو بھی آپ کے حق کو نہیں جانتا اس پہ لعنت ہے اللہ کی. بہت بڑی فضیلت میں نے چھٹے امام کی زبانی سنائی ہے. اے چچا, جو بھی آپ کے حق کی معرفت نہیں رکھتا اس پہ اللہ کی لعنت ہے. ایک فقرہ. دوسرا فقرہ واستخف بحرمتہ, اور جو بھی آپ کی عزت کو ہلکا کرے. نوجوانوں یہاں سے مجلس لینا. واستخف بحرمتہ, اور جو بھی آپ کی عزت کو ہلکا کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت. آگے کہتے ہماری بھی لعنت. اب سن لیجئے, مائک سے ہٹتا جان بوجھ کے ہوں کیونکہ کچھ لوگ نیچے بھی کھڑے رہتے ہیں, اور شاہد بڑا ذہین خطیب ہے. کیا کہا انہوں نے؟ اللہ کی بھی لعنت, ہم اہل بیت کی بھی لعنت. اب سن لیجئے, اہل سنت رائٹر ہے محمد طیب گیلانی اول, وہ اپنی کتاب الفاتحہ میں لکھتا ہے کہ جس پہ معصوم لعنت کر دے اس کے لیے جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. جانے آپ کہاں پہنچیں گے؟ جس پہ معصوم لعنت کر دے اس کے لیے جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب بتاؤ سیدہ کے ماننے والوں اول سنی الفاتحہ نامی کتاب میں لکھتا ہے, اور یہ سن کے نہیں پڑھا, پڑھ کے پڑھا. سن کے نہیں پڑھ رہا, پڑھ کے پڑھ رہا. وہ لکھتا ہے جس پہ معصوم لعنت کر اس کے لیے جنت کا دروازہ بند. اب آج کے بعد نہ چلانا فلاں جنتی فلاں جنتی. صلوات بھیجنا محمد سننے والے, چننے والے نہیں. کیونکہ مجمع میں تو 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ سننے آتے ہیں کچھ چننے آتے ہیں. ان کی عادت مکھیوں کی طرح ہے جو خوبصورت وجود چھوڑ کے زخم میں بیٹھے. فقرہ سن لیجئے گا, بڑا قیمتی فقرہ ہے, آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جو عباس کی عزت کو کم نہیں ہلکا کرے. 1 کلو کی چیز ہے, مثال دے رہا ہوں, اور مثال سب سے ذلیل طریقہ ہوتا ہے طلبہ اصل کو سمجھانے کا. 1 کلو میں اگر 2 گرام بھی کم کریں تو آپ نے 1 کلو کو ہلکا کیا. جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں. میرے بچوں میں تمہیں بتا دوں, اللہ نے یہ زبان غیبت کرنے کے لیے نہیں, علی کی فضیلت پہ بولنے کے لیے. تو غیبت سے گریز کرو, علی کی فضیلت پہ بولو. کیونکہ آیت اللہ فیض کاشانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, ان سے پوچھا گیا سرکار اگر زبان سے گناہ ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہ علی کی فضیلت بیان کرو, کفارہ ادا ہو جائے.
ہلکا، کم نہیں، ہلکا کرے، اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ اب عباس کی عزت اس وقت علم ہے کے لیے، اگر تھکن ہے تو مجھے بتا دیجیے، کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں جب 2-3 مجلس نہ پڑھ رہا ہوں، میرے چہرے سے آپ کو تھکن دکھ رہی ہے، پسلی میں چوٹ لگی ہے، درد ہے، درد کا احساس چہرے پہ نظر آ رہا ہے۔ تو جب میں درد مار کے پڑھ رہا ہوں تو پھر آپ بھی ویسے ہی سنیے، اس لیے کہ میرے استاد جو مجھے پڑھاتے تھے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، سمجھداروں کے لیے بیان کر رہا ہوں، وہ کہتے تھے بیٹا اجڑے ہوئے بازار میں تو سبزی بھی نہیں بیچی جاتی ہے۔ اور نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بیٹا کبھی پروجیکٹ تو بنا کے لے گئے ہوگے نا اسکول، اگر تمہارے ٹیچر نے اس پروجیکٹ پہ ریئیکشن نہ دیا، خون جلتا ہے نا، بے شک، تو جناب یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، اس میں آپ کی چپی بھی ہمارے خون کو جلاتی ہے، یہ ہمارا پروجیکٹ ہے جسے ہم آمادہ کرتے ہیں۔ کتابیں آسانی سے ملتی ہے، نہ جانے کتنے کتب خانوں کو چھاننا پڑتا ہے، کبھی بیروت سے منگا رہا ہوں، کبھی پاکستان سے، کبھی مازندران سے، کبھی ایران سے، کبھی عراق سے، کبھی نجف سے، تب جا کے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ جو عباس کی عزت کو ہلکا کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ اس وقت عباس کی عزت کا نام ہے علم، اس وقت عباس کی عزت کا نام ہے علم۔ اور اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، میرے بچوں یاد رکھو، اگر کسی امام بارگاہ کے سامنے علم لگایا گیا ہو تو اپنی بائک پہ بیٹھ کے نہ گزر جانا، بلکہ اسے روک کے اترنا۔ یہ سامنے سے فراٹا بھر کے گزرنا بے ادبی ہے۔ جملہ پڑھ دوں، گاڑی روک کے اترو، علم کو چومو، چوم کے کلیجے سے لگاؤ۔ ارے تم عزت نہ کرو گے تو کون کرے گا؟ اس وقت پارا چنار کے جوان نے علم پکڑ کے جو تقریر کی ہے، بھول گئے اس تقریر کو، سب سے پہلے آپ کے نیاز مند نے پڑھا تھا، اس نے علم پکڑ کے کہا، اے یزیدیو تم ہمیں جتنا چاہتے ہو مار لو، ہماری ماں کی پیشانی پہ بھی شکن نہیں پڑے گا، کیونکہ جب تک غازی کا علم ہے مرنے کا کوئی علم نہیں ہے۔ مرنے کا کوئی علم نہیں۔ اب بیچارے کچھ بچے میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، بات تو دونوں علم کی ہے میرے بچوں۔ ایک علم عین سے جو یہاں لگا ہے، ایک علم الف سے ہے جو عباس کے ڈر سے خوف زدہ اپنے آپ کو چھپائے ہوئے، تو اپنے گھروں پہ غازی کا علم لگاؤ تاکہ دنیاوی علم گھر میں نہ آئے۔ دنیاوی علم، الف والے علم کے معنی ہے رنج و تکلیف، رنج و تکلیف۔ تو حضرت عباس کے دامن کو پکڑے ہو، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، غازی آباد کے اس ممبر سے بھی کہہ کے جا رہا ہوں، قبلہ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر غازی آباد میں 10 مجلس ہو اور 10 خطیب آئیں تو ان میں سے 2 سے کہیے کہ حضرت عباس کو پڑھو۔ میں یہ نہیں چاہ رہا کہ صرف ذکر عباس ہو، سب کا ذکر ہو، لیکن خصوصاً حضرت عباس کو پڑھو۔ اس کے 2 فائدے ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ اگر عباس کا ذکر ہوتا رہے گا تو وفاداری جائے گی نہیں، بے وفائی آئے گی، جائے گی نہیں، بے وفائی آئے گی نہیں۔ اور جینے کا ایک طریقہ بتا دے رہا ہوں، اگر لاکھوں اشروں پہ بھاری نہ ہو یہ فطرہ امام کا، کروڑوں پہ، اربوں خربوں پہ، تو میں نے پڑھائی نہیں۔ امام نے کہا صرف ایک صفت تمہارے اندر آ جائے، پھر ساری برائی تمہیں خدا حافظ کہہ دے۔
لوگ کہتے ہیں 5 10، آج اس ممبر سے چھوٹ گیا 1، مولانا ساری برائی چلی جائے گی اور ہر اچھائی آ جائے گی۔ لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا وہ صفت کون سی ہے؟ مولا نے مسکرا کے کہا وفادار بن جاؤ۔ اب بتاؤ وفادار ہو گے تو غیبت کرو گے؟ وفادار ہو گے تو جھوٹ بولو گے؟ وفادار ہو گے تو گناہ کرو گے؟ وفادار ہو گے تو نماز چھوڑو گے؟ اللہ کا وفادار نماز نہیں چھوڑے گا، اہل بیت کا وفادار عزاداری نہیں چھوڑے گا۔ بس ایک صفت تمہارے اندر آ جائے، وہ ہے وفاداری۔ اور یہیں پہ روک کے ایک اور جملہ کہوں گا، میرے نوجوانوں اپنی ٹی شرٹ پہ یا حسین مت لکھواؤ، دست ادب جوڑ رہا ہوں، اپنی ٹی شرٹ پہ یا حسین مت لکھواؤ، یا عباس مت لکھواؤ، یا سیدہ مت لکھواؤ، یا سکینہ مت لکھواؤ۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اور ماؤں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کو ایسی ٹی شرٹ نہ پہناؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتنی بار اتار کے تم واش روم جاتے ہو۔ بہت خوب، بہت خوب، کتنی بار اتار کے جاتے ہو؟ اسی ٹی شرٹ کو اپنے گندے کپڑوں کے ساتھ دھوتے ہو۔ نام حسین کیا اس قابل ہے؟ حسین کا نام ٹی شرٹ پہ نہیں لکھا جائے گا، خدا نے عرش پہ لکھ کے بتایا ہے، جنت کے دروازے پہ لکھ کے بتایا ہے۔ یہ نام آپ خود بتائیں کتنی بار اتار کے واش روم جائے؟ گندے کپڑوں کے ساتھ دھلا جا رہا ہے یا نہیں؟ یہ بے حرمتی نہیں ہے اس نام کی۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک میسج دے رہا ہوں، بھائی کوئی چیز ہٹا رہا ہوں تو سامنے کوئی چیز رکھوں گا برابر کی۔ بہت خوب۔ جب بائیکاٹ کسی چیز کا ہوتا ہے تو میں اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ بائیکاٹ کرنے سے پہلے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ اس کے برابر کی چیز لے آؤ۔ بہت خوب، بہت خوب، برابر کی چیز لے آؤ تاکہ تمہاری روزی روٹی بڑھے۔ دو طریقے سے بائیکاٹ ہونا چاہیے نا، تو پہلے تو دشمن کے پروڈکٹ لاؤ، پھر اس کے مقابلے میں ویسی یا اس سے بیٹر چیز لے کے آؤ، لا کے رکھو۔ اب کرو بائیکاٹ، پھر دیکھیے قوم کا ایک بے غیرت بھی نہیں ہوگا جو چیزوں کے بائیکاٹ نہ کرے۔ دیکھیے آج ہم سب کے مقابلے میں کوئی چیز آئی کیمپ یا اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز لوگوں نے ہٹایا یا نہیں ہٹایا؟ بہت خوب۔ تو میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔ ہماری قوم کا اگر کوئی جوان مجھے ان پڑھ نظر آتا ہے نا، اندر سے دل دکھتا ہے کہ شیعہ قوم میں ایک بھی ان پڑھ نہیں ہونا چاہیے۔ آدھی روٹی کم کھاؤ لیکن اپنے بچے کو پڑھاؤ۔ بہت خوب۔ اور تمہیں تو کوئی ان پڑھ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ میرے بچوں تمہیں پورے کالج میں سب سے زیادہ نمبر لے کے آنا چاہیے کیونکہ ساری چیزیں تمہارے پاس ہے۔ بھائی شہر علم بھی تمہارا بہت خوب۔ دونوں تمہارے، لہذا بیٹر چیز میں کیا لے کے آیا؟ یا حسین مت لکھاؤ۔ دیکھیے حضور جو سرکاری جاب کرتے ہیں وہ جانتے ہیں پیون کی ڈریس الگ ہوتی ہے، رائٹ؟ وکیل کی ڈریس الگ، جج کی ڈریس الگ، پولیس کی ڈریس الگ، اب اس میں کوتوال ہے تو الگ، پورے تھانے کا مثال کے طور پہ انچارج ہے، اس کی پہچان الگ، ستارے بڑھ جائیں گے، مونوگرام آ جائے گا، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ تو بھائی ہم بھی تو عزاداری کے نوکر ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ واہ۔ تو پھر ہمارا ڈریس تو سیاہ ہے نا، تو اگر اس پہ کچھ لکھوانا ہے تو لکھواؤ پیچھے عزادار۔ اپنی نوکری کا نام لکھواؤ نا کہ ہم عزاداری کے نوکر ہیں، ہمیں کہتے ہیں عزادار۔ اور اب عزادار کے معنی بھی کیونکہ دنیا کیا جانے کیا عزادار، تو اس کے نیچے 4 ایرو بناؤ، ایک کے نیچے لکھو ذمہ دار۔ خدا کے لیے توجہ کیجیے گا، ایک کے نیچے لکھو ذمہ دار، دوسرے کے نیچے لکھو اطاعت گزار، تیسرے کے نیچے لکھو وفادار،
علی کو جانے سار واہ 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 جلدی سے اس مکالمے کی طرف آتا ہوں تو کیا کہا امام نے؟ جو عباس کی عزت کو ہلکا کرے اس پہ بھی لعنت. آگے امام کہتے جو عباس کو ہاتھ سے قتل کرے اس پہ بھی لعنت، اور جو عباس کو زبان سے قتل کرے اس پہ بھی لعنت. بھائی ہاتھ سے قتل کرنے والے تو کربلا میں دکھے، زبان سے قتل کرنے والے قیامت تک آپ کو ملیں گے. جو عباس کے حاضری کی عزت نہ کرے، اس کا مطلب زبان سے قتل کر رہا ہے. جو عباس کے علم کی عزت نہ کرے، وہ ہاتھوں سے قتل کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں یاد رکھیے گا. حضرت عباس کا اپنا ایک مرتبہ ہے. امام صادق نے کھڑے ہو کے یہ فکرے کیوں کہے؟ امام نے قیامت تک آنے والے شیعوں کو پیغام دیا کہ دیکھو جس کا احسان دین پہ ہونا اس کے سامنے بیٹھا نہیں جاتا ہے. پوری مجلس سے اتنی حیرت تو آپ کے اندر بھی ہے کہ اگر غربت کے زمانے میں کسی نے احسان کیا اور آپ پہ امیری آ گیا تو ساری دنیا ایک طرف، وہ بشر ایک طرف. اور عباس کا احسان تو حسین نے مرثیے میں مانا. حسین نے، اب سنیے وہ منظر لے کے آؤ جلدی سے جو پڑھنا ہے. اور یہاں سے آپ فرش پہ نہیں بیٹھے رہیں گے. ہوا یہ کہ شب عاشور مکالمہ پڑھنا ہے مجھے. شب عاشور رات کی تاریکی میں دشمنوں نے آپس میں پلان بنایا کہ کیوں نہ رات کی تاریکی میں حسین کے خیمے پہ حملہ کر دیں، سب کو تاراج کر دیں، تہہ تیگ کر دیں، مال و اسباب لوٹ لیں. مورخوں سے لکھوا دیں گے کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا، تہہ تیگ کیا، لوٹ لیا، ہم بھی بچ جائیں گے، ابن زیاد بھی بچ جائے گا، یزید بھی بچ جائے گا. یہ تھی پلاننگ. یہ پلاننگ کر کے دشمن گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے نے پہلا ٹاپ اٹھا کے زمین پہ رکھا. یہ ساری پلاننگ ہوا نے حسین کے کان تک پہنچا. اب اگر کسی کو تعجب ہے کہ ہوا کیسے پہنچا سکتی ہے اور کیا حسین اتنا بڑا مولا ہے، تو عقل کے اندھو جاؤ قرآن پڑھو. ایک نبی ہے جو تخت پہ اڑ رہا ہے، ایک نبی ہے جو تخت پہ اڑ رہا ہے. چیٹیوں نے نیچے گفتگو کی، ہوا نے وہ بات سلیمان تک پہنچائی. یاد رکھو سلیمان کا بھی آقا ہے حسین. تو یہ پلاننگ ہوا نے حسین کے کان تک پہنچائی. میری طرف دیکھیے گا، اسے لکھا کسے نے ہے؟ ابو اسحاق بسکانی، سنی عالم ہے. وہ لکھتا ہے کہ یہ پلاننگ حسین تک پہنچائی. بس حسین نے آواز دی، کہاں ہے میرا بھائی عباس؟ خدا کے لیے بولیے گا، کہاں ہے میرا بھائی عباس؟ باد سر سے زیادہ تیز حضرت عباس حسین کے سامنے آئے اور کہتے جی قبلہ اساس. اب غازی آباد میں بھی اردو سمجھاؤں تو فائدہ کیا؟ سارے یو پی کے اردو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، اہالیہ میں بہار بیٹھے ہیں، جہاں اردو بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے. باد سر سے زیادہ تیز آئے کہ جی قبلہ اساس. اساس کسے کہتے ہیں؟ بنیاد کو. عباس نے حسین کو بنیاد کہہ کے بتایا کہ نماز کی بنیاد حسین، روزے کی بنیاد حسین، حج کی بنیاد حسین، زکات کی بنیاد حسین، نماز کی بنیاد حسین، اذان کی بنیاد حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. شے کی بنیاد حسین. ذرا سنیے گا، میں کوئی زور نہیں لگا رہا ہوں کیونکہ آپ بیدار بہت ہیں. اللہ سلامت. جی قبلہ اساس عباس. ابھی ہوا نے یہ خبر دی کہ دشمنوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ رات کی تاریکی میں جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں نا،
ویسے حسین بیٹھے ہوئے تھے، سامنے عباس کھڑے تھے، ادھر سے 9 لاکھ کا لشکر آ رہا تھا۔ منظر آپ کو ابھی نظر آئے گا۔ میرا وعدہ ہے آپ سے، ابھی ہوا نے خبر دی ہے 9 لاکھ کے لشکر نے یہ پلان بنایا ہے، رات کی تاریکی میں حملہ کر کے حسین کو قتل کر کے یہ تاریخ میں لکھوا دیں گے، کیونکہ مورخ بھی خریدا ہوا ہے، قلم بھی بکا ہوا ہے، دعوات بھی بکی ہوئی ہے، روشنائی بھی دولت تلے دبی ہوئی ہے، یہ باتیں لکھوا دی جائیں گی۔ عباس نے یہ سنا اور پلٹ کے 9 لاکھ کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حسین کی طرف دیکھ کے کہتے آقا آپ دیکھیے اب تو کوئی نہیں آ رہا۔ نہیں تم صحیح کہہ رہا ہوں، آنکھ کھول کے بیٹھو، کیونکہ ہم تو واجب میں نہیں مانتے، یہ تو نماز عشاء ہے، یہ تو نماز عشاء ہے۔ آنکھ کھول کے بیٹھیے، بس یوں دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا آقا آپ دیکھیے اب تو کوئی نہیں آ رہا۔ اب بھی نہیں سمجھے علی نے دعاؤں میں کیوں مانگا تھا، علی نے دعاؤں میں کیوں مانگا تھا۔ بس پھر ذرا یہ ہے کہ بغیر زین کے گھوڑے پہ عباس بیٹھے، قسم کھا رہا ہوں بغیر زین کی، زین رکھی ہی نہیں عباس نے۔ بزرگان دعا دیں گے آپ اس فقرے پہ، یاد رکھیے جلال جب سرحدوں سے گزر جائے نا تو پھر بندہ رک کے اہتمام نہیں کرتا ہے۔ جلال جب سرحدوں سے گزرنا تو بندہ رک کے اہتمام نہیں کرتا ہے۔ یہ بتائیے، یہ مثال ہی ہے، آپ کا بیٹا گر رہا ہو، آپ کہیں گے لاؤ جوتا لاؤ فیکا بانٹو۔ عباس کا جلال حدوں کو پار کر چکا، حدوں کو، آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے، مچھلیاں بڑک رہی تھی، بغیر زین کے گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے بیٹھے، گھوڑے کو ایڑ لگا، گھوڑا ہوا میں ہوا ہوا۔ کے لیے بولیے گا گھوڑا ہوا میں ہوا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ہوا بھی رک کے دیکھ رہی تھی کہ کیا ہوا۔ گھوڑا حیرت نہ کیجیے گا جناب، اگر آپ ان کی سواریوں کو گھوڑا ہی سمجھ رہے ہیں تو ابھی تک دماغ میں گدھا بسا ہے۔ کیونکہ گھوڑے کی عمر حضور جو گاؤں کے ہیں بتائیں گے 30 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، اب بعض جس گھوڑے پہ بیٹھے ہیں وہ 125 سال سے زیادہ کا۔ سبحان اللہ۔ ایک جملہ دکھا سکتا ہوں تاریخ کے اندر، یہ 125 سال سے زیادہ کا۔ اکبر جس گھوڑے پہ ہے وہ 130 سال سے زیادہ کا، حسین جس گھوڑے پہ ہے 110 سال سے زیادہ کا، سب گھوڑے 100 سال سے زیادہ کے۔ اگر گھوڑے ہوتے مر جاتے۔ اللہ کہہ رہا ہوں اگلے محرم کبھی جملے کا نشہ نہیں جائے گا جناب۔ گھوڑے کی خاصیت یہ ہے ادھر سوار، نظر میں اگر پوری جنگ ہوگی تو آپ کو یہی جنت نظر آئے گی، ادھر سوار اس سے گرا ادھر گھوڑا بھاگا۔ اب بتاؤ اگر حسین کا گھوڑا بھی گھوڑا ہے تو بھاگ جانا چاہیے، حملہ کیوں کر رہا ہے؟ بہت خوب بھائی، واہ واہ واہ۔ حملہ کیوں کر رہا ہے؟ گھوڑا ہوا میں ہوا ہوا، تھوڑی دیر بعد ہوا بھی رک کے دیکھ کیا ہوا۔ بابے سر سے زیادہ تیز، سر سراتے ہوئے دشمنوں کے سروں پر۔ بابے سر سے زیادہ تیز،
یہ خطابت نہیں ہے، جملہ بازی نہیں ہے. یہی نیچے کتاب رکھی ہے سوگنامہ آل محمد. دکھاؤں گا کہ حسین کا گھوڑا بھی کربلا میں اڑا. دکھاؤں گا یہی. اور ٹوپی والے خطیب نے نہیں لکھی ہے. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. علامہ نے لکھی ہے ریاض حسین میں اس کتاب کے اندر کہ اڑتا تھا ہوا میں. یہ مجھے بھی معلوم ہے جناب کہ گھوڑا نہیں اڑتا ہے. مجھے بھی معلوم ہے، میں دیوانہ تھوڑی ہوں. یہ بتائیے تخت اڑتا ہے؟ جواب دیجیے تخت اڑتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. میں کہوں گا اڑتا ہے اگر اڑانے والا سلیمان ہو. بنانے والا موسیٰ ہو. لاٹھی اژدہا بنتی ہے. لاٹھی لائیے، خرید لائیے، اصاب کو اژدہا بنا کے دکھائیے. آپ کا جواب ہوگا نہیں بنے اگر بنانے والا موسیٰ ہو. بھائی پتھر بھی بولتا ہے. بولے اگر ہتھیلی مصطفیٰ کی ہو. اصل میں خرابی آئی کہ ہم نے سوچا ہم جیسے ہم جیسے یا آپ جیسے یہ نہیں ہے. آپ کے سر کا بال حجام کے جھاڑو کا مقدر. یہی تو ہے. کبھی کسی جگہ رکھا گیا آپ کے سر کے بال کو؟ نہیں. بڑے آدمی کا بال رکھ دیا جائے حجام کے سر کا مقدر. لیکن محمد کا بال جہاں بھی ہے آج بھی بل شریف ہے. اور یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہر رمضان میں تم لے کے گھومتے ہو محمد کے بال، محمد کے بال، محمد کے بال، محمد کے بال. کاش اس طریقے سے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتے محمد کی آل، محمد کی آل. یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ محمد کے بال ہیں کہ نہیں. اللہ کی قسم یہ بھی نہیں پتا ہے کیونکہ محمد عربی کے بال کے بارے میں نے خود پڑھا ہے. سنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ محمد کا بال اگر اندھیرے میں رکھ دیا جائے پورا گھر روشن ہو جائے. اب اس سے بحث نہیں. تو حضرت عباس نے گھوڑا دشمنوں کے سر پہ روکا. سنی لفظ سنا رہا ہوں آپ کو لکھے ہوئے اس کو. وہ لکھتا ہے معرّا لوازم الوجود. جیسے ہی عباس کے گھوڑے نے پیر زمین پہ رکھا 9 لاکھ پہ کیا کیفیت تاری تھی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے. تو سنی عالم کا لفظ سنیے. وہ لکھتا ہے معرّا لوازم الوجود. وہ لکھتا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سارے کا سارا بدن کربلا میں روح بھاگ گئی ہے. ترجمہ کر رہا ہوں. خالی ہو گیا تھا وجود اپنے لوازمات سے. وجود کے لوازمات کیا ہیں؟ پلکیں ہیں تو جھپکنا، دل ہے تو دھڑکنا. عباس کے جاتے ہی کیا ہوا؟ پلکیں تھی جھپکنے، دل تھے دھڑکنے، شریر تھا اس کے اندر بسنے والے شریر نہیں. میرا اپنا سلام کر رہا ہوں. شریر تھے اندر بسنے والے شریر نہیں. اتنے میں پچھلی صف سے شبس بن ربعی
دیکھیں خطابت سننے کے لیے بہت سے علوم میں ماہر ہونا ضروری ہے. صرف پڑھنے والے کا عالم ہونا ضروری نہیں، سننے والے کا ماہر ہونا بھی ضروری ہے. تو شبث بن ربی اپنے گریبان میں بھئی سر کون اٹھائے سردار کے سامنے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے بولتا ہے عباس تم ہمیں خاطر میں ہی نہیں لا رہے، ہم 9 لاکھ ہیں، تم ہمیں بھاؤ ہی نہیں دے رہے ہو. تم نے سرسری نگاہ ڈالی اور اس کے بعد اپنی گفتگو کی طرف متوجہ ہو گئے، اپنے خیمے کی طرف متوجہ ہو گئے. تم ہمیں خاطر میں نہیں لا رہے، تم ہمارا خیال ہی نہیں کر رہے. ہم 9 لاکھ ہیں. سورے سرافیلی کی طرف باز کی آواز ٹوٹی، کون ہے جو ہمارے سامنے بول رہا؟ خدا کے لیے سنیے گا، سنیے گا، سنیے گا. پوری زندگی جینے کا سلیقہ بتا رہا ہوں. قوم میں اگر یہ بات آ جائے نا قوم سدھر جائے. حضرت عباس سے اس نے کہا کم سے کم ہمیں رک کے تو دیکھ لیتے، ہمیں رک کے تو دیکھ لیتے، ہمیں بھاؤ تو دے دیتے، ہم پہ نظر تو کرتے، ہمیں ٹھہر کے تو دیکھ لیتے. عباس نے کہا تم نے میرے سردار، میرے سید، میرے آقا کے نانا کا فرمان نہیں سنا. میرے آقا کے نانا نے کہا تھا کبھی ذلیل کو رک کے نہ دیکھنا ورنہ خود کو سردار سمجھنے لگے. کبھی ذلیل کو رک کے نہ دیکھنا ورنہ خود کو عزتدار. کبھی ذلیل کو مولا سلامت رکھے، کبھی ذلیل کو رک کے مت دیکھنا. اب نہ جانا اب رہا پوری مجلس سب یہیں بیٹھ کے سنو. ذلیل کو رک کے نہ دیکھنا اس لیے کہ جاؤ اس کی مجلس میں جو یوٹیوب چلا رہا ہے. یہ میری محنت ہوتی ہے. فطرہ کیا ہے؟ کبھی ذلیل کو رک کے مت دیکھنا ورنہ خود کو عزتدار سمجھنے لگے گا. ہماری قوم میں بھی تو یہی ہوا نا، ہم نے ذلیل کو عزت دینی شروع کی. وہ شریعت میں اپنا خیال رکھنے لگے. بہت خوب. وہ شریعت میں اپنا خیال رکھنے لگے. ہمارے خیال سے اگر یہ مجلس ایسے نہیں ایسے ہوتی. جناب آپ ہیں کون؟ کون ہے؟ وہ رات کو بیٹھ کے آئے ہے کون؟ پہلے اپنی اہمیت ثابت کیجیے. حسین نے 71 میں سب کو خط نہیں لکھا ہے. خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا آپ نے. ایک کو خط لکھ کے بلایا ہے، ایک کو خط لکھ کے بلایا ہے. اور کچھ غیرت کی باتیں ہیں وہ پڑھ کے جا رہا ہوں، ہر جگہ پڑھ رہا ہوں. اس وقت جہاں بھی جاتا ہوں پچھلے 3 سال سے ڈیوٹی سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. اپنے مزاج کو بدل دیا. میں مجھے جس نے بلایا اس سے بھی کہہ رہا ہوں اور سب سے کہہ رہا ہوں، ہر جگہ کے میزبان سے اور جو عالم بھی آ رہا ہے اس کے میزبان سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے پوسٹر کو سلیقے سے چھپاؤ، سلیقے سے چھپاؤ. یہ کیا بدتمیزی چل رہی ہے کہ مولوی صاحب کی فوٹو اتنی بڑی، حسین کا نام اتنا چھوٹا سا. مولوی صاحب کی فوٹو اتنی بڑی اور لکھا گیا تھا مجلس حسین تشریف لائیے. حسین پہ علیہ السلام بھی نہیں، عین بنا دیا. یہ غیرتی کی انتہا نہیں ہو گئی. مولوی کی فوٹو اتنی بڑی ہو گئی، حسین کا نام اتنا سا ہوگا. تو یاد رکھو غازی آباد والوں، اور پھر یاد رکھو توجہ، پھر توجہ اور پھر توجہ. ہمیشہ یاد رکھنا مولوی حسین سے ہے، حسین مولوی سے ہے. ذاکر حسین سے ہے، حسین ذاکر سے نہیں ہے. عالم حسین سے ہے، حسین
خوب. ہماری فوٹو ہو نہ ہو پوسٹر پہ حسین کا نام لکھنا چاہیے. لکھو نا مجلس حسین علیہ السلام بھی نہیں. رسول تو حسین کو دیکھے تو کھڑے ہو جائیں. اور تمہاری غیرتی اتنی بڑھ گئی کہ تم حسین کے آگے علیہ السلام بھی نہیں عین بنا رہے ہیں. اور اسی جگہ مولوی صاحب کی فوٹو کے نیچے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب عزت ماں آفتاب مہتاب واہ واہ بہت خوب. صاحب شریعت کیا کہنے ہیں. واہ واہ کیا طریقہ بنا لیا ہے آپ نے. مولوی صاحب کے طالب اتنے ان میں سے جو پڑھے لکھے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں ایک بھی رقم مولوی صاحب کا ساتھی نہیں ہے. سب 14 کا ہے. ہم نے اٹھا لیا. سب ہم نے ادھار دیا. لہذا حسین کے نام کے سامنے لکھیے محافظ نماز حسین, اذان کی روح حسین, سجدوں کی زینت حسین. کیا لقب لکھیے حسین کیا. کلمے کا محافظ حسین, رسالت کا بچانے والا حسین, نبیوں کی آبرو کا ذمہ دار حسین. ہمارے لقب آپ کو عزت نہیں دلوائیں گے, حسین کے القاب عزت دلوائیں. آپ اولی میں اس مجلس میں تھے جب میں نے ایام عزائے فاطمیہ میں یہ جملہ پڑھا تھا کہ یاد رکھیے مجھے وہ علاقہ منحوس لگتا ہے جہاں حسین کے گھر سے اچھا کسی کا گھر ہو. وہ گھر سب سے اچھا ہونا چاہیے, ایک اللہ کا ایک حسین کا. بہت خوب بہت خوب. یہی شیعت کا چہرہ ہم اسی سے بچانے کا. اگر کسی بارگاہ کی گھڑی بند ہے میں پوری قوم پہ لعنت کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے گھڑی کے سیل کو بدلواتے رہتے ہو. سب مل کے اللہ کے گھر کو چلا رہے ہیں اور اکیلا اللہ تم سب کو چلا رہا ہے. اتنا بھی نہیں ہو رہا. دیکھو نوجوانوں, بارگاہوں میں چالا نہیں ہونا چاہیے, بارگاہوں کی گھڑی بند نہیں ہونی چاہیے, بارگاہوں کا فرش گندا نہیں ہونا چاہیے. نہ مسجد کا فرش گندا ہو, نہ مسجد میں جالے, نہ مسجد کی گھڑی بند ہو. یہ پوری قوم کی ذمہ داری. یعنی ہم تو بس نماز پڑھنے جاتے ہیں, نہ یہ احسان کرائیں. بہت خوب. احسان کرائیں اللہ پہ, نہ ایک جائے گا 100 آئیں گے. یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ آپ مجلس میں آ رہے ہیں تو حسین پہ احسان کر رہے ہیں. نہیں, آئیے آ کے حسین پہ احسان نہیں ہو رہا ہے بلکہ آپ کے ماں کا کردار فرشتے شریف. آخری 2 جملے کیونکہ غازی آباد میں پہلی بار آیا ہوں, آج ہی بتا دیتا ہوں. جب وقت ہو تب مجھے بلایا کیجیے, میرے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی. کیونکہ نہیں صاحب میرے پاس نہیں ہے نا. میں نے پہلے ہی بتایا کہ ایک دن میں کئی مجلس ہے اور طویل سفر بھی ہے. میرا خمسہ بھی مہمان داری ہے تو فقرہ سن لیجیے گا. شبز بن نبی گریبان میں منہ ڈال کے کہتا ہے 9 لاکھ روب دے رہا تھا عباس کو. حضرت عباس پہ روب. غور کیجئے گا, عباس کی نگاہ اٹھی جیسے موت چمک رہی ہے. جیسے نگاہ نہیں چمک رہی تھی, موت چمک رہی تھی. عباس نے کہا, کیا کہا تو اپنے زیادہ ہونے کا خوف ہم پہ جمائے گا, علی کے بیٹے پہ, حسین کے بھائی پہ جمائے گا. اگر رکم کثرتکم اللہ حاضری حضرتکم, کل کا سورج نکلنے دے, اگر تیری کثرت کو حضرت میں لگا.
عباس تو عباس ہے، 5 منٹ اور لے لوں میں؟ عباس تو عباس ہے، اس کی آواز جو نکلی تھی نا، ہمیں دیکھ تو لو نہیں، یہ اپنی طرف سے بخدا کہوں، پکڑ لیجیے گا اگر ثابت نہ کروں. چلیے، ہر بات کتاب میں نہیں لکھی ہوتی، میڈیکل سائنس والے کے پاس چلیے. جب انسان خوفزدہ ہوتا ہے نا تو آواز برابر نہیں نکلتی جب انسان خوفزدہ ہوتا ہے تو آواز برابر نہیں نکلتی ہے. یہ تو پھر عباس ہے. ذرا سا میں آپ کو یہاں سے خطابت دکھاتا ہوں. جب زینب کے دلارے، حسین کے پیارے اون محمد اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے لشکر کے سامنے گئے ہیں. اب تک اگر کوئی تھکا ہے میری طرف دیکھے. جاتے ہی کیا میں منع کو میں سرے پہ مارا، میں سرا کو میں منع پہ پٹکا. دانت پیس کے تو پڑھا جائے گا نا، یہ جنگ ہے. اور علی نے نہج بلاغہ میں کہا ہے بیٹا جب میدان جنگ میں کھڑے ہو تو دانت کو دانت پہ چڑھا لو، اس سے تمہارے سر کی ہڈی مضبوط ہو جائے گی. بہت خوب، بہت خوب. نوجوانوں میں نے بتایا کیوں پتا ہے؟ کیونکہ تم بھی تو آخری امام کے لشکری ہو نا. ذرا سر اٹھا کے سنو. میں منو تو میں سرے پہ مارا، میں سرے کو میں منے پہ پٹکا، قلب لشکر کے قلب کو چیرا. خدا کے لیے میرا ساتھ دیجیے گا. قلب لشکر کے قلب کو چیرا. جب یہ گھمسان ہوئی نا فوج میں بھگتا ہر کوئی دہشت میں. اب دیکھیے گا میری طرف فرار کر رہی ہے فوج. اگلی صف والے بھاگے تو چھٹی صف کے بعد عمر سعد کا خیمہ تھا، اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا. کون ہے؟ آواز نکل رہی ہے، ایسا گھمسان ایسی مارکار آئی. کون ہے؟ سرسراتی ہوئی آواز ایک سپاہی تک پہنچی. اچھا تم یہاں چھپے ہو؟ خاموش میں سردار ہوں. اب تک جو نہیں بولے نا وہ بھی اس فکرے پہ بولیں گے خاموش میں سردار ہوں، تجھے معزول کر دوں گا، کوئی انعام نہیں ملے گا. بس اتنا پتا کون ہے کہ ابھی تک تو دکھائی نہیں دیا. بس اتنا سنا ہے ایک بجلی ہے جو چمکتی ہے. بجلی چمکتی ہے، سب تو نہیں دیکھ پاتے. بالکل سامنے کی بات. بجلی ہے جو چمک کے ادھر. ابھی تک سراپا نظر نہیں آیا. ہاں فقرہ سنیے گا، بڑا قیمتی ہے. ایسی بھگدڑ ہے، عمر سعد کہہ رہا ایسی بھگدڑ ہے کبھی کبھی لفظوں میں جنگ ہو جاتی ہے. ایسی بھگدڑ ہے مجھے تو لگ رہا ہے عباس آ گئے. بہت خوب، بہت خوب. مجھے تو لگ رہا ہے عباس آ گئے. میں پورا سپاہی بھاگتے ہوئے کہتا ہوں عمر سعد ابھی عباس نہیں آئے، شاگرد آئے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. بس آخری فکرہ سن لیجیے. شاگرد آئے ہیں کہتا ہے جب شاگردوں کا یہ حال ہے، استاد کا کیا حال ہو. ذہین لوگوں کے لیے فکرہ ہے کیونکہ شاہد رضوی جب تک سلیقے سے تبرہ نہ پڑے شاہد رضوی منبر نہیں چھوڑتا. اگرچہ چچا نے مجھے ساری چیزیں سمجھا دی تھی لیکن میں نہیں. دیکھیے گا کتنے سلیقے سے پڑھ کے نکلتا. بہت خوب. سنیے گا توجہ کے ساتھ. جب 2 قدموں کا فاصلہ رہ گیا اور اونو محمد نے تلوار نکال لی کہ اس کے خیام کی رسی کاٹے اور اسے قتل کرے تو اگلی تنابیں کاٹ کے عمر سعد بھاگا. جیسا
مکالمہ سنا دوں گا انشاءاللہ. آج صرف اتنی گفتگو کرنی مقصود تھی چونکہ ذکر سرکار وفا کا کیا ہے. آج بھی علم سے مشق سکینہ جدا نہیں آئے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ مسائل بھی سکینہ کے پڑھوں. اگرچہ مجھ سے اس بیوی کا مسئلہ دعا کیجیے گا کہ میں چند فکرے آپ کو سنا سکوں. اچھا انصاف سے بتائیے اگر آپ کی کوئی بچی چند مہینے بیمار پڑ جائے, کلیجہ اپنی جگہ رہتا ہے, یہ سکینہ ہے کیسی کربلا سے شام تک جس کے کان کا خون رکا نہیں. جبکہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کہیں